بھائی شیطان کو ہم نے رسوا بھی کرنا ہے، ذلیل بھی کرنا ہے. آخری میری بات ہے، جمعہ ختم ہو رہا ہے، کہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں جب دھتکارا گیا، لعین ہوا، جنت سے نکالا گیا، جاتے وقت اس نے ایک بات کی تھی. آپ کا دشمن بھی کہتا ہے نا، ٹھیک ہے تم نے مجھے نکالا ہے، میں بھی دیکھ لوں گا، میں بھی یہ کر لوں گا. اب سوچتے رہتے ہو ہائے، اور جاتے جاتے یہ دھمکی دے گیا. کہ شیطان رب کو دھمکا تو نہیں سکتا، لیکن جاتے وقت اس نے تیرا اور میرا نام یوں لیا. اس نے کہا اللہ ٹھیک ہے، جنت سے تو نے مجھے نکال دیا، تیرے بندوں کو میں آگے سے گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں پیچھے سے گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں دائیں سے گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں بائیں سے گمراہ کروں گا، ہر سمت پر گھیرا ڈالوں گا، گناہوں میں مبتلا کروں گا، اور کل قیامت کے دن اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان نبیوں کی امتوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان تو نے آگے کا ذکر کیا، تو نے پیچھے کا ذکر کیا ہے، تو نے دائیں کا ذکر کیا ہے، تو نے بائیں کا ذکر کیا ہے، اور لعنتی تو ایک سمت بھول گیا ہے، وہ سمت ہے آسمان کی. جب نبی کا امتی آسمان کی طرف چہرہ کر کے ایک بار توبہ کرے گا، میں رب اس کی توبہ کو قبول فرما دوں گا. چلو بھئی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، پھر توبہ نصوحہ کرنی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ تیرے بندے آج تیرے دربار میں کھڑے ہیں، میرے مالک ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے ان بندوں نے اقرار کیا ہے صغیرہ گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا، میرے مالک اپنے حبیب کے وسیلے ان کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ یہ رمضان پھر نصیب ہو یا نہ ہو، میرے مالک آج تیرے دربار میں صدقے دل سے توبہ کرتے میرے مالک ہماری توبہ کو اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما. اے اللہ تجھے سالبہ بن عبد الرحمن کا واسطہ ہے، میرے مالک ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے حبیب کے وسیلے ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، آج تیرے دربار میں کھڑے ہیں، میرے مالک نبی کی امت سمجھتے ہوئے ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تیری کمزور مخلوق ہیں، تیرے گھر میں کھڑے ہو کر میرے مالک تجھے پکارتے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے حال کے اوپر کرم و رحم فرما. اے اللہ جو جوان تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، میرے مالک انہیں اپنی توبہ پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انہیں ہمیشہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک زندگی موت کا علم نہیں ہے، آج تیری بارگاہ میں تجھے پکار رہے ہیں، میرے مالک ہمارے حال کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ جانے انجانے میں جو گناہ کیے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ کسی کا مال کھایا ہے، نافرمانی کیا، میرے مالک توبہ کرتے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم نے جو استادوں کی والدین کی بے ادبی کی ہے اس سے توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما. ہم نے اپنے بڑوں کی جو بے ادبی کی ہے، نافرمانی کی اس سے توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، عیسیٰ روح اللہ کا، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما. اے اللہ اس توبہ کے صدقے حاضرین مجلس میں جتنے آباد دعا کے ہاتھ اٹھائے کھڑے، ان کی دلی نیک دعائیں نیک آرزوؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ان کے اور میرے خاندان میں جتنے بزرگ مائیں بیٹیاں وصال فرما گئی ہیں، میرے مالک ان کی بخشش فرما. تمام مرحوموں کو عذاب قبر عذاب نار سے محفوظ فرما. اے اللہ اس توبہ کی ابتدا قبلہ مفتی صاحب نے کی تھی، اے اللہ ان کے لیے دعا کرتے ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بھائی خلیل کے والد کے لیے دعا کرتے میرے مالک ان کے زندگی
زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. قبر میں حشر میں آقا کریم نبی رؤوف الرحیم نبی کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں میرے مالک وہ قبروں کی زینت ہے, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ہماری توبہ کے صدقے ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اے اللہ خلیل صاحب کے لیے دعا کرتے ان کے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما, ان کی آل اولاد کو ان کے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین.